فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 3 چل رہا ہے، جس کا سبق نمبر 13 اور اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ سبق نمبر 13 کے پہلے حصے میں ہم نے 16ویں پارے کے ابتدائی 3 صفحات کو پڑھ کر سورۃ کہف کو مکمل کیا تھا، تو آج ہم اس سے اگلے صفحات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 16 ہے اور آج ہم سورۃ مریم کو سٹارٹ کریں گے، اور سورۃ مریم کو شروع کر کے ہم اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 51 تک اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد آپ سب کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا، نہ صرف جاننا بلکہ اس کو لکھنا، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اپنے ان میں تدبر تفکر کرنا، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا، اور مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا۔ اور لیول 1 میں ہم نے 6 پاروں کو مکمل کیا تھا، لیول 2 میں ہم نے 6 پاروں کو مکمل کیا تھا، لیول 3 ہے ہمارا، اور الحمدللہ اس کے ہم چوتھے پارے پر ہیں۔ کورس کا تعارف، اس کورس کو کل 5 لیولز میں تقسیم کیا گیا، ہر لیول میں کل 6 پارے ہوں گے، اور پہلے ایک سلائیڈ آئے گی جس میں پورے پیج کے مضامین کو دکھایا جائے گا، اور پھر ہر مضمون کو الگ الگ تفصیلی سلیس اور لفظی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اگر کوئی نئی صورت شروع ہوگی تو اس صورت کا تعارف کروایا جائے گا، اگر اس کی فضیلت میں کوئی صحیح احادیث ہے تو ان کو ذکر کیا جائے گا، یا پھر سلف صالحین کا کوئی قول ہے کسی بھی آیت یا کسی بھی صورت کی اہمیت میں، فضیلت میں، تو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ خاص کر جہاں پر پروناؤنز آئیں گے، ضمائر آئیں گی، اور آپ کو پتہ ہے ہر لائن میں آتے ہیں، ان کا ترجمہ اکثر اوقات 2 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس پروناؤن کا ترجمہ کیا ہے، وہ، آپ، میں یا وہ عورت، اور سیکنڈ ٹائم کہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہر پروناؤن کے پیچھے کوئی ناؤن ہوتا ہے، ہر ضمیر، اسم ضمیر کے پیچھے کوئی اسم ہوتا ہے۔ ہی شی اٹ آئے تو مطلب پیچھے احمد کا، فصیحہ کا، کسی کا ذکر گزرا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو دوسرے ترجمے میں ضمیر کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے کہ اس ضمیر سے مراد کیا ہے۔ تو چلیے ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ مریم کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت سورت، قرآن مجید کی ویسے ساری صورتیں ہی خوبصورت ہے، اللہ اکبر، لیکن بعض صورتیں خاص کر تلاوت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، عربی کلام کے اندر ایک بہترین اور جسے کہتے ہیں ایک مسجع ترین کلام ہوتا ہے، تو آپ کہہ لیجئے کہ سورۃ مریم بھی انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کی آیات کی تعداد 98 ہے۔ سورت کا نام مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جو کہ اس کی آیت نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے، اور آج ہم اس واقعے کو شروع بھی کریں گے اور مکمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سورت کے موضوعات بڑے دلچسپ موضوعات ہیں سورت کے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 58 تک، 58 تک انبیاء اور رسل کے 6 واقعات کو ذکر کیا گیا۔ کتنے واقعات کو بولیں؟ 6 واقعات کو۔ ترتیب کے ساتھ ذرا شمار کریں میرے ساتھ۔ زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کا واقعہ، مریم اور عیسیٰ علیہم السلام کا واقعہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو یہ تینوں واقعات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ موسیٰ اور ہارون کا واقعہ، اسماعیل کا واقعہ، اور ادریس کا واقعہ علیہم السلام۔ تو یہ 6 واقعات شروع کی 58 آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آخری کے جو تینوں واقعات ہیں، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ پہلے 3 واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کہیں سورت کے دیگر موضوعات کیا ہیں، تو دیگر موضوعات کے اندر آپ کہہ لیجئے انبیاء کی صفات، مختلف امتوں کے احوال، انبیاء کے آ جانے کے بعد جو امتوں کا اختلاف ہے اس کو، قیامت کے منکرین اور ان کا بدلہ، ان کی صفات، کافروں کا اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا، اور اللہ رب العزت کا بیٹے سے پاک ہونا، کسی شریک سے پاک ہونا، مومنوں کی جزا اور کافروں کی سزا۔ جبکہ سورت کا بنیادی موضوع جو ہے وہ یہود و کفار کا حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان کا جواب، جبکہ سورت کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ وہ 3 بنیادی مقاصد کون سے ہیں؟ نمبر 1،
اللہ کی وحدانیت کا اثبات، نمبر 2 اس کا بیٹے سے پاک ہونا، اور نمبر 3 قیامت کے دن اٹھائے جانے کا اثبات۔ آپ کہہ لیجئے یہ سورت کے بنیادی مقاصد ہیں، یہ سورت کے بنیادی مقاصد ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اثبات، اللہ کا بیٹے سے پاک ہونا، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کا اثبات۔ تو یہ 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ اور جب میں اس سورت کا مطالعہ کر رہا تھا یا آپ کے ان سلائیڈز کو تیار کر رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے، یعنی ایک اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جن ایام کے اندر ہم یہ سورت پڑھنے جا رہے ہیں، اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بہت بڑا شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کی جاتی ہے انہی دنوں کے اندر۔ آپ کے علم میں ہے نا، دسمبر کا آخری اشرہ چل رہا ہے، 25 دسمبر، اسی طرح نیو ایئر کی جتنی بھی تقاریب ہیں ان کے اندر اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کی حقیقت۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اچھی مناسبت ہے کہ ہماری انہی دنوں کے اندر ہم وہ سورت پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس سورت میں سب سے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ جی، تو یہ ہمارا قرآن مجید کا صفحہ نمبر 305 ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ اس پارے کے اندر جو آیات ہم سورۃ الکہف کی آیات ہم نے مکمل کی 110 تک، اور سورۃ مریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک وہ اس پیج کی آیات ہیں، اور اس میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام ان کا واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، یہ حضرت مریم کا جو واقعہ ہے وہ آیت نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے۔ جی، تو چلیں ہم اللہ کے نام سے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، واللہ اعلم۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر کس پر؟ عبدہ، اس کے بندے پر، یعنی اس اللہ کے بندے پر۔ زکریا، وہ کون ہے اللہ کا بندہ؟ زکریا، وہ زکریا علیہ السلام ہے۔ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ان کے بندے زکریا پر۔ کیا ذکر؟ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، نداءً خفیہ، چپکے چپکے پکارا۔ خفیہ اردو میں جو آپ خفیہ کہتے ہیں، آہستہ سے پکارا، چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا۔ اچھا، اب ندان خفیہ کی 2 وجوہات ہیں، ندان خفیہ کی 2 وجوہات ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، آگے ان کا ذکر ایک آ رہا ہے اور دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قال، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وہن العظم، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، منی، میری یا مجھ سے، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، واشتعل الرأس شیبہ، واشتعل اشتعال سے ہے، اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا اشتعال، بھڑک اٹھنا۔ واشتعل الرأس، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے، شیبہ، بڑھاپے سے، بڑھاپے سے سر بھڑک اٹھا ہے، مطلب یہ کہ سر سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ، اور نہیں ہوں میں، وَلَمْ أَكُنْ، اور نہیں ہوں میں، بِدُعَائِكَ، تیری دعا کے ساتھ، ربی، اے میرے رب، شقیہ، محروم، اے اللہ میں تیری دعا سے محروم نہیں ہوں۔ بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اے اللہ میں تیری دعا سے تو محروم نہیں ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں رشتہ داروں سے، مِن وَرَائِي، جو میرے بعد ہیں، ورا کا مطلب پیچھے ہوتا ہے نا، جو میرے پیچھے ہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور میری بیوی ہے، عَاقِرًا، بانجھ، فَهَبْ لِي، پس عطا کر مجھے، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، وَلِیًّا، کوئی وارث، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے کوئی وارث عطا کر۔ یارثنی، وہ میرا وارث بنے، وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب کا وارث بنے، کیونکہ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، تو کہا کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ وَجْعَلْهُ، اور بنا دے اس کو،
یعنی اللہ جو تو مجھے اولاد دے گا وجعلہ بنا دے اس کو ربی، ہے میرے رب، رضیہ پسندیدہ، اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. ایک تو اولاد عطا کر، دوسری بڑی اچھی اولاد عطا کر، پسندیدہ اولاد عطا کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دیکھیے ندان خفیہ، مفسرین نے کہا دو وجوہات ہیں چپکے سے دعا کرنے کی. ایک یہ کہ بڑھاپے کی عمر میں ہے، اب اس عمر کے اندر کوئی اولاد کی دعا کرتے ہوئے سنے گا تو وہ کیا کہے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو کہ اللہ رب العزت کو چپکے کی دعا بڑی پسند ہے، کیونکہ اس کے اندر تواضع، عاجزی، خاص کر تہجد کی دعا، اللہ اکبر، اس کے اندر ایک اپنائیت، احساس، محبت، ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اونچی دعا کی نسبت. تو اللہ کو آہستہ دعا بڑی پسند ہے، انہوں نے آہستہ کی. اور یہ بھی تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اونچی دعا کریں گے اولاد کی، کیونکہ دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، میری بیوی بانجھ ہے. عاقرہ کہتے ہیں اس عورت کو جو کبیرۃ السن ہو، بڑی عمر کو پہنچ جائے اور اب اولاد کے قابل نہ رہے. نمبر دو، جس کی عمر تو باقی ہو لیکن وہ بانجھ ہو. دونوں معنی اس میں آتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ جو انہوں نے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، مطلب یہ کہ اللہ یہ میرا خاندان، یہ ہمارے لوگ، اگر میرے بعد ان کی ہدایت کے لیے کوئی نہ آیا تو اللہ میں ان کی گمراہی سے ڈرتا ہوں. تو اے اللہ تو اولاد عطا کر، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اللہ اکبر. تو دیکھیں زکریا علیہ السلام، یعنی آپ کہہ لیجئے یہ صورت ایسی خوبصورت صورت ہے کہ ایک ایک پیج کی تفسیر میں اگر گھنٹوں گزار دیے جائیں تو یقیناً اس کا حق ادا نہ ہو سکے. لیکن جیسا کہ ہم کم ٹائم کے اندر ترجمے کو لے کر ساتھ چلتے ہیں، تفسیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو زکریا علیہ السلام دیکھیں ظاہری طور پر اسباب نہیں ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن اللہ سے دعا کریں اور کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. نمبر دو، اولاد کی دعا صرف نہیں کر رہے بلکہ اولاد کی دعا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. تو ہمیں اللہ سے صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ نے دعا کو قبول کیا. اللہ اکبر. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ، اس کا نام، یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نہ صرف اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری دی بلکہ نام بھی اللہ نے اپنی طرف سے منتخب کیا، اس کا نام یحییٰ ہے. اور یہ جو نام ہے اللہ نے فرمایا لم نجعل له من قبل، نہیں ہم نے بنایا اس سے پہلے سمیع کوئی ہم نام، یعنی اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، سب سے پہلے روئے زمین پر جن کا نام یحییٰ. اب اللہ اکبر، زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اولاد کی دعا. اور جو لوگ اس مرحلے سے گزرے ہیں وہ یقیناً اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اولاد کی دعا، پھر اس خوشخبری کا مل جانا. قال ربی انا یکون لی غلام، قالا کہا، ربی ہے میرے رب، انا یکون لی غلام، انا کا مطلب ہے کیفا. یاد رکھیے یہ وہ انا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو آخر میں یا اور بڑھ کے کھڑی زبر یا الف دکھائی دے رہے نا، تو یہ کیفا کے معنی میں آتا ہے، کیسے، تعجب کے لیے. انا یکون لی غلام، اے اللہ کیسے ہوگا میرا لڑکا، وکانت امراتی عاقر، اور اے اللہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت، اور میں بھی پہنچ چکا ہوں، من الکبر، بڑھاپے میں، عتیہ، شدید بڑھاپے میں. عربی زبان میں عتیہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو کہتے ہیں، جیسے کوئی سوکھا ہوا درخت یا تنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ میری بھی یہ حالت ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو اللہ انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا. قال، اللہ نے فرمایا، کذالک، اسی طرح ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے کہا، ہوا علی ہین، وہ مجھ پر بڑا آسان ہے. ہین، بڑا آسان ہے. پھر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، وقد خلقتک، اور تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے،
وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. تکو اصل میں تھا تکونو، کانا یکونو سے واو اور نون گر گئے لم کی وجہ سے. لم تکو، تو نہیں تھا، شیء کچھ بھی. اے زکریا تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، تو تیری اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. قال، زکریا علیہ السلام نے کہا، اے اللہ خوشخبری تو سنا دی. رب اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی نشانی بنا دے میرے لیے. ربی لفظ رب میں کسرہ ہے، تو پتہ چلا آخر میں یا بھی تھا، وہ ایک تجوید کے رول کی وجہ سے اس یا کو ہم نے حذف کر دیا، تو اصل میں تھا ربی، اے میرے رب. ٹرانسلیشن میں میرا لب باقی رہے گا کیونکہ یہ زیر، یہ کسرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یا ہے. قال ربی، کہا ہے میرے رب، اجعل لی، بنا دے میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی. اے میرے رب کوئی نشانی تو بنا دے. وہ جب وہ میرا بیٹا ہوگا، وہ خوشخبری ہے، اللہ کوئی نشانی. قال، اللہ نے فرمایا، آیتک، تیری نشانی کیا ہے؟ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، یہ کہ نہیں تو بات کرے گا. اللہ تکلم الناس، یہ کہ نہیں تو بات کرے گا لوگوں سے. ثلاث لیال، 3 راتیں، سویہ، پوری برابر. سویہ کا سوری مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تکلم الناس سویہ، مطلب تو بات نہیں کرے گا اور تو بالکل صحیح سلامت ہے. سویہ کا مطلب صحیح سلامت، مطلب یہ نہیں کہ تجھے کوئی بیماری لگ جائے گی، بس تو بالکل صحیح سلامت ہوگا لیکن تو بول نہیں سکے گا. یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے کہ تو صحیح سلامت ہوگا لیکن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہاں پر لیال ان کا ذکر آیا راتوں کا، تو دن بھی اس میں شامل ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر دن بول کر رات بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور رات بول کر دن بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہاں ثلاث لیال مطلب مع ایامہن، دنوں کے ساتھ وہ راتیں. فخرج علی قومہ، پس وہ نکلے اپنی قوم پر، اپنی قوم پہ نکلے، قوم کے لوگوں پر نکلے. کہاں سے نکلے؟ من المحراب، محراب سے. محراب مسجد کے اندر اس کمرے کو کہتے ہیں جس کو عبادت کے لیے الگ سے بنایا جاتا تھا، تاکہ باقی لوگوں سے ہٹ کر اگر کوئی عبادت کرنا چاہے مسجد کے اندر، وہ کمرہ محراب. اللہ اکبر. اور میں تفسیر میں پڑھا تھا یہ حرب سے ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، کیونکہ انسان تنہا ہو کر اللہ کی جب عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ شیطان سے جنگ کی حالت میں ہوتا ہے. محراب. فخرج علی قومہ من المحراب، محراب سے اپنی قوم کے پاس نکلے. فاوحا، کئی مرتبہ گزر چکا ہے، وحی کا ایک مطلب اشارہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ فاوحا، اوحا یوحی، اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر. فاوحا، پس انہوں نے اشارہ کیا، الیہم، ان لوگوں کی طرف، انہوں نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا. کیا اشارہ کیا؟ ان سبحو، کہ اللہ کی تسبیح کرو، بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. یہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ تسبیح کرنے کی نصیحت کی، ان کو اشارے سے بتایا، کیونکہ اللہ کی نشانی آ چکی ہے، وہ بات نہیں کر سکتے. اللہ. صفحہ نمبر 306 کی طرف چلتے ہیں. 16ویں پارے کا یہ صفحہ نمبر 5 ہے. اس صفحے پر آیات 12 سے لے کر 25 تک ہیں، جس میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کو مکمل کر کے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے واقعے کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی نہ صرف اولاد کی دعا کو قبول کیا، بلکہ جو انہوں نے یہ کہا تھا نا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اپنا پسندیدہ بندہ، چنیدہ بندہ اس کو بنانا، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوت، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. مطلب کہ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی مقام نبوت اور رسالت پر فائز کیا. اے یحییٰ، خذ الکتاب، اخذ یاخذ سے فعل امر، خذ الکتاب، تھام لو کتاب کو، بقوت، قوت سے.
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا اس کو یحییٰ کو الحکم حکمت اور دانائی. کب دیا؟ صبیہ، اس حال میں کہ وہ بچے تھے، بچپن سے ہم نے انہیں حکمت اور دانائی عطا کی. صبیہ بچے کے لیے یوز ہوتا ہے. اب ذرا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات دیکھیے، بڑی خوبصورت صفات. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. 5 صفات. وَحَنَانًا، شفقت کرنے والے، مِن لَدُنَّا، ہماری طرف سے، ہم نے ان کے دل میں شفقت ڈال دی تھی، شفقت کرنے والے تھے ہماری طرف سے شفقت. وَزَكَاةً، اور پاکی. زکوٰۃ کا لفظی مطلب، جو آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پاکی. اسی سے تزکیہ بھی ہے، تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا. تو زکوٰۃ کا لفظی مطلب پاکی، مطلب یہ کہ وہ جو مال کا 40واں حصہ دیتے ہیں نا، تو باقی مال اللہ رب العزت اس سے پاک کرتا ہے. سمجھا گئی جی؟ تو یہ اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا. اچھا جی، یہ ان کی 2 صفات ہو گئیں. وَكَانَ تَقِيًّا، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور نیک تھے، نیکی کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ. وَبَرًّا، اور نیکی کرنے والے تھے، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ. وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں تھے وہ، جَبَّارًا، سرکش، عَصِيًّا، نافرمان. وہ کوئی سرکش نافرمان نہیں تھے، بلکہ ان کو تو شفقت اور پاکیزگی دی گئی تھی، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اللہ اکبر. تو یہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ. حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ مختلف روایات ہیں. 2 طرح کی روایات بڑی پختہ ہیں. ایک روایت یہ کہ حضرت زکریا جو ہے وہ حضرت مریم کے خالو تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو بہتر معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی جو بہن تھی، جن کا نام عشاء آیا ہے، عشاء، وہ حضرت زکریا کے گھر میں تھی. تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہوئے. ایسے ہی ہے نا؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ خالہ زاد بھائی. واللہ عالم، اکثر مفسرین نے اس کو راجح اور درست کہا. تو اسی اعتبار سے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد کس واقعے کی ابتدا کی جا رہی ہے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی. حضرت مریم عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے الگ ہوئیں، اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبری دی گئی بیٹے کی. اگرچہ یہ بشارت تھی، لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بننے جا رہی تھی کچھ وقت کے لیے. پھر اللہ رب العزت نے تسلی دی. یہ تمام تذکرہ اس واقعے کے اندر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، کتاب میں ذرا ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے مریم کا. اِذِ انْتَبَذَتْ، بارک اللہ فیکم، یہ بیچ میں ایک آیت نمبر 15 ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے، دیکھیں پہلے تو ان کی 5 صفات کو ذکر کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 صفات کو ذکر کیا گیا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. پھر اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو اس پر، یعنی یحییٰ پر. کب؟ یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوئے، پہلا دن. نمبر 2، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوں گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے. یحییٰ پہ سلامتی ہو ان کی پیدائش کے دن، ان کی وفات کے دن، اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا.
تو یاد رکھیے یہ تینوں مراحل ہی کتنے کٹن اور مشکل ہوتے ہیں. پیدائش کا مرحلہ، موت کا مرحلہ، قیامت کے دن اٹھائے جانے کا مرحلہ. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرما دیا سلامتی ہو ان پر ان تینوں دنوں میں. میں نے کہا تھا آیت نمبر 16 سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہود و نصارہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور ان کے خاندان کے بارے میں یہود و نصارہ جن گمراہیوں کے اندر پڑ چکے تھے، قرآن مجید نے آ کر ان کی بھی اصلاح کی. بولے قرآن مجید نے آ کر ان کی بھی کیا کی؟ اصلاح کی. اسی وجہ سے جب حضرت جعفر نے نجاشی کے پاس سورۃ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی تھی، تو نجاشی اور وہاں جو نصارہ کے علماء تھے، علم رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی شان میں ایک ذرا بھی نہ کمی کی ہے اور نہ ان کی شان میں زیادتی کی ہے. جو حق تھا اس کو بیان کیا ہے. یہ وہی حق ہے جو سورۃ مریم کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذرا ذکر کیجئے کتاب میں، تذکرہ کیجئے مریم کا. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب وہ الگ ہوئیں، من اہلیہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ مشرق کی طرف، گھر سے مشرق کی طرف ایک الگ جگہ پر گئیں. فاتخذت، انہوں نے بنا لیا، من دونہم ان کے علاوہ، یعنی گھر والوں کے علاوہ، گھر والوں سے ہٹ کر کیا بنا لیا؟ حجاباً، ایک پردہ. انہوں نے گھر والوں سے ہٹ کر ایک کیا بنا لیا جی؟ ایک پردہ بنا لیا. مطلب عبادت کے لیے یا کسی بھی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک پردہ کر لیا انہوں نے. فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا الیہا ان کی طرف، یعنی حضرت مریم کی طرف، مؤنث کی ضمیر ان کی طرف، روحنا اپنی روح کو. روح سے مراد ادھر کون ہے؟ وہ روح الامین ہے، حضرت جبریل امین ہے. ہم نے جبریل امین کو ان کی طرف بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، فتمثل وہ ہو گئے لہا ان کے لیے، بشرا سویا ایک انسان، ایک صحیح سلامت سیدھے انسان ہو گئے. وہ ایک انسان کی صورت میں ان کے پاس گئے. قالت، حضرت مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر تیرے اندر کوئی ڈر ہے، اگر تو رحمان سے ڈرتا ہے، تقوی والا ہے، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. اللہ اکبر. قال، کہا حضرت جبریل نے، انما انا، میں تو بس، رسول ربی کی، تیرے رب کا رسول ہوں. کا نہیں بلکہ کی، ربی کی، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں نا، مؤنث سامنے مؤنث ہو تو حالو کی، کا نہیں بلکہ کی. انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کا رسول ہوں. مقصد کیا ہے بھیجے جانے کا؟ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے دوں، غُلَامًا زَكِيًّا، ایک بڑا پاک یا ذہین بچہ. میں تجھے ایک بچہ دوں یا بچے کی خوشخبری دوں. میں تو تیرے رب کا پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں. رسول پیغمبر کے معنی میں ہوتا ہے پیغام لانے والا. اللہ اکبر. میں تجھے ایک، یہ زکیہ بھی زکوٰۃ سے ہی ہے، زکا یزکو پاکی کے معنی میں، ایک میں تجھے پاک باز بچہ دوں. اللہ اکبر. اب دیکھیں، دینا تو اللہ نے ہے، لیکن وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ہے، وہ اللہ کا پیغام لانے والے ہیں اور ان کو بتانے والے ہیں اور اللہ کی طرف سے پھونک مارنے والے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے جب حضرت مریم نے اس بات کو سنا، قالت انا یکون لی غلام، انا دوسری مرتبہ آیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیفا، کیسے. انا یکون لی غلام،
کیسے ہوگا میرا لڑکا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور مجھے نہیں چھوا کسی بھی انسان نے، مجھے کسی بھی انسان نے نہیں چھوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں نافرمان بھی نہیں ہوں، میں بھی بغاوت کرنے والی نہیں ہوں، سرکش نہیں ہوں میں بھی، نہ تو مجھے کسی نے چھوا اور نہ میں ایسی ہوں، تو پھر اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے پاک باز عورت کی نشانی بھی بتا دی، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ کوئی مجھ تک پہنچا اور نہ میں بغاوت کرنے والی ہوں کہ کسی تک پہنچوں، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، قال کذالک، قال کذالک، کہا اسی طرح، جو جواب حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، وہاں پر چونکہ مذکر تو کذالکا، تو ادھر مؤنث کذالکی، اسی طرح، قال ربکی، تیرے رب نے کہا، ہوا علیہ ہین، وہ مجھ پر بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنا دیں، وَلِنَجْعَلَ، اور تاکہ ہم بنا دیں، ہو اس کو، یعنی اس بچے کو، کیا بنا دیں؟ آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی، ورحمۃ منا، اور اپنی طرف سے رحمت، ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، وَكَانَ أَمْرًا، اور یہ معاملہ مقضیہ، طے، فَحَمَلَتْهُ، پس انہوں نے اس کو اٹھایا، یعنی یہاں حملت، حمل یحمل لفظی مطلب اٹھانے کے معنی میں ہے، مراد اس سے حمل ہے، وہ حاملہ ہوئیں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، اور الگ ہو گئیں اس کے ساتھ، مَكَانًا قَصِيًّا، ایک دور کی جگہ، قصیہ دور کی جگہ، انہوں نے وہ حاملہ ہوئیں اور دور کی جگہ پر چلی گئیں، اللہ اکبر۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فَأَجَاءَ، لے آیا، فا کا مطلب پس، دیکھیں جاء یجیء کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اجاء مزید فی ہے، اس کا مطلب ہے لانا، لے آیا ہا ان کو، کیا لے آیا؟ المخاض، درد ذہ، درد ذہ جو اس موقع پر عورتوں کو ہوتا ہے، تو وہ درد لے آیا ان کو، کہاں لے آیا؟ الی جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کے پاس، وہ درد انہیں کھجور کے تنے کے پاس لے آیا، قالت، کہنے لگیں، یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش کہ میں، مت قبل ھذا، مت مر جاتی، قبل ھذا اس سے پہلے، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، وَكُنْتُ، اور میں ہوتی، نَسْيًا مَنْسِيًّا، بھولی بھسری چیز، میں کوئی بھولی بھسری چیز ہوتی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، فَنَادَاهَا، پس پکارا ان کو، پکارا اس کو، یعنی حضرت مریم کو، من تحتها، ان کے نیچے سے، یعنی ایک آواز آئی ان کو، مختلف روایات ہیں کہ وہ آواز کس کی تھی، حضرت جبریل نے پکارا، اکثر روایات یہی کہتی ہیں، کیا آواز آئی؟ اللہ تحزنی، یہ کہ نہ تو غمگین ہو، نہ تو پریشان ہو، حزن سے ہے، حزن کا مطلب حزین، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پریشانی کے معنی میں، اللہ تحزنی، یہ کہ نہ تو پریشان ہو، قد جعل ربکی، تحقیق بنایا ہے تیرے رب نے، تحت کی، تیرے نیچے، کیا بنایا ہے؟ سریہ، ایک چشمہ، سرا یسری سے ہے جو چیز جاری ہوتی ہے، اس معنی میں ہے، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وَحُزِّی، اور حرکت دے، حزّ یا حزّو سے فعل امر ہے، مؤنث کے لیے حزّی، حرکت دے، الیکی، اپنی طرف، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، جذع، جذع عربی میں تنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، النخلہ کھجور، کھجور کے تنے کو حرکت دے، تساقط علیک رطبا جنیا، تساقط، وہ
کھجور گرائے گا علیہ کی تجھ پر رطباً جنیہ تازہ تیار پکی ہوئی کھجوریں. رطباً عربی زبان میں رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو. تازہ وہ جو یلو کلر کی تازہ پکی ہوئی کھجور ہوتی ہے رطب. جنیہ بالکل تیار کھانے کے قابل، کچی بھی نہیں، کھانے کے قابل کھجوریں تجھ پر گریں گی. اللہ اکبر. اب یہ جو آیات ہیں دیکھیے، ایک تو خاص کر جو سائنس وغیرہ کے شعبے سے منسلک لوگ ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس موقع پر عورت کا حرکت کرنا اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا جانا یعنی کتنا ضروری تھا کہ کھجور کے تنے کو، اب ایک عورت کے کھجور کے تنے کو حرکت دینے کے ساتھ کیا تنے کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کھجور کے عورت تو چھوڑ کر مرد بھی اگر تنے کو حرکت دیں تو تنے کو فرق نہیں پڑتا، کھجوریں نہیں گرتی. لیکن یہ ایک اللہ کا حکم تھا. آپ کہہ لیجئے اللہ کی نیک بندی تھی، ان پر ایک اللہ کی کرامت ظاہر ہوئی. اللہ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ چشمہ بھی جاری ہو گیا، پینے کا انتظام بھی ہو گیا، کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، تازہ کھجوریں. اللہ اکبر. اللہ تحزنی، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ. تازہ تیار کھجوریں وہ تنا تجھ پر گرائے گا. صفحہ نمبر 307 کی طرف چلتے ہیں. پارہ نمبر 16 ہے، آیات 26 سے لے کر 38 تک اس پیج پر آیات ہیں جن کو 4 موضوعات کے اندر، اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا. تو دیکھیے، فَكُلِي پس تو کھا، فَكُلِي پس تو کھا، وَاشْرَبِي اور پی. مونس کے لیے امر کا لفظ ہے تو آخر میں یا لگتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. افتح افتحی، فَكُلِي پس کھا، وَاشْرَبِي اور پی، وَقَرِّي اور ٹھنڈی کر، عَيْنَ آنکھیں، آنکھیں ٹھنڈی کر. اللہ اکبر. کیسی آنکھیں ٹھنڈی کر؟ مطلب تیرا جو بیٹا ہے عیسیٰ جس کی ولادت ہوئی اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اگر تو دیکھے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ اگر تو دیکھے، من البشری کسی انسان کو، احدہ کسی ایک کو بھی، اگر تو کسی انسان کو دیکھے، فقولی تو اس سے کہہ، کیا کہ انی نظرت للرحمن صوما میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم پس میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج کے دن انسیا کسی انسان سے. میں نے آج کے دن رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور اس روزے میں یہ بھی تھا کہ میں بولوں گی نہیں. کلام کا نہ کرنا، نہ صرف کھانا پینا چھوڑنا بلکہ کلام کو بھی چھوڑنا ان کا روزہ. اب بچے کو اٹھایا، قوم کے پاس آئیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ فَأَتَتْ بِهِ وہ لائیں اس کو. عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن عطا کے بعد با آ جائے تو مطلب لانا. اتت بِهِ وہ لائیں اس کو، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھائے ہوئے، بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس اس کو لائیں. قالو انہوں نے کہا، یا مریم اے مریم، لقد جئتی شیئا فریّا البتہ تو لائی ہے بہت بری چیز، بہت بری چیز تو لائی ہے. یہ کیا کیا تو نے؟ لقد جئتی شیئا فریّا تو کواری ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو بہت بری چیز لائی ہے. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء تیرا باپ تو کوئی برا انسان نہیں تھا، برا بندہ نہیں تھا. امرا رجل کے معنی میں یوز ہوتا ہے امرا، اور اس کے آخر میں گولتا لگا کر امرأتن عورت کے معنی میں. سوء برا، تیرا باپ تو کوئی برا بندہ نہیں تھا اے ہارون کی بہن. اچھا، قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کیوں کہا؟ مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا تو ان کی طرف نسبت کی گئی ہے ہارون کی بہن. اور بعض نے کہا چونکہ بنی اسرائیل کی اقوام ہیں، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کی طرف نسبت کی گئی، کیونکہ کسی بھی خاندان کے اندر کوئی اگر نیک یا بڑا بندہ گزرا ہو اور اولادوں میں سے کوئی غلط کام کرے تو اس بندے کو یاد کیا جاتا ہے کہ تم اس کے خاندان سے ہو۔ تو واللہ عالم دونوں اقوال ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم بنی اسرائیل میں سے ہی تھیں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو کوئی برا بندہ نہیں تھا، وما كانت امک بغیہ، وما كانت اور نہیں تھی امک تیری ماں، بغیہ سرکش، تیری ماں بھی ایسی عورت نہیں تھی، تیرا باپ بھی کوئی برا بندہ نہیں تھا۔ اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، یعنی اس بچے کی طرف۔ اشارت مؤنث ہے، مریم نے اشارہ کیا، الیہ اس بچے کی طرف، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو انہوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے، کیف نکلم کیسے ہم کلام کریں، من کان فی المہدی جو گود میں ہے، صبیہ بچہ جو گود میں ہے، بچپنے کی حالت میں، بچپنے کی عمر میں، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ کیف نکلم، مہد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ گود۔ جو گود میں ہے ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ تو مہد ہے نا، ایک میم کے بعد عین لگا کر ہوتا ہے معہد، ٹھیک ہے، یہ مہد ہے، اس کا مطلب گود کے معنی میں ہے۔ ایک ہے معہد، معہد انسٹیٹیوٹ کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو گود میں ہے ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ قال، فوراً سے حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب کو دیا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اور اس اللہ نے بنایا ہے مجھے مبارکن بابرکت، اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اینما کئی مرتبہ یوز ہوا، اینما جہاں کہیں، کنتو میں ہوں گا، جہاں کہیں میں ہوں گا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ان پر اللہ کے انعام تھے جو انہوں نے بچپنے کی حالت میں بتائے۔ کیا انعام؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مطلب یہ اللہ کے ہاں طے ہو چکا ہے، یہ گویا کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ مجھے کتاب ملے گی اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، اس لیے فعل ماضی کے الفاظ استعمال کیے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا مجھے بابرکت بنایا گیا ہے۔ وَأَوْصَانِي، اور مجھے وصیت کی ہے اللہ نے، کس کی؟ بالصلاۃ، نماز کی، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جتنا بھی میں زندہ رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی کیا کی ہے؟ وصیت کی ہے۔ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا۔ بر عربی زبان میں اگر اس کے نیچے زیر ہو نا بر، تو اس کا مطلب ہے نیکی۔ با کے اوپر زبر ہو بر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک انسان۔ اور اگر با کے بعد الف بھی ہو بار، بار، تو اس کا مطلب بھی ہے نیک انسان۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، نیکی کرنے والا مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور نہیں بنایا مجھے، جباراً سرکش، شقیہ محروم، اللہ نے مجھے کوئی سرکش، اپنا محروم، اپنی رحمت سے محروم اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ والسلام علی، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا،
وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھے موت آئے گی، میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعات ہم تفصیل کے ساتھ سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن سورۃ مریم کے شروع میں خاص کر جیسے کہ بتایا گیا، سورت کے مضامین میں شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہود نے نعوذ باللہ جو حضرت مریم علیہ السلام پر جو الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، اس صورت کے اندر اس کی نفی کی گئی ہے اور حقیقت بتائی گئی ہے۔ ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، حق کی بات ہے، الذی جس میں، فیہ اس میں، یمترون وہ شک کر رہے ہیں، جس میں وہ شک کر رہے ہیں، تو یہ ہے وہ حق کی بات حضرت عیسیٰ جن کے بارے میں وہ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ما کان للہ نہیں ہے اللہ کے لیے، ما کان للہ نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد یہ کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، ان یتخذ یہ کہ وہ بنائے، من ولد کوئی اولاد۔ یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا نکرہ سے پہلے من آئے تو بعد میں عموم پیدا ہو جاتا ہے، من ولدن کوئی یا کسی کو اولاد بنائے، اللہ کے لیے یہ نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، ولد بنائے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، اللہ کی پاکی، سبحانہ وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وہ تو بس اس کو کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُون پس وہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ کانا یکون سے کن فعل امر ہے اور یکون فعل مضارع، کن ہو جا، یکون وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کرنا، وہ جو ایک رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہذا یہ، صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو پتہ چلا صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے، مطلب اپنی ہر طرح کی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام بولیے کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا اور تمہارا رب ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب، سب کا رب، میرا تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہوا کیا اس واقعے کے، حضرت مریم کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فاختلف الاحزاب، حزب ان کی جمع احزاب، جماعتیں، اسی سے غزوہ احزاب بھی ہے، کیونکہ اس غزوے میں مختلف جماعتیں مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئی تھیں۔ فاختلف الاحزاب تو گروہوں نے اختلاف کیا، من بینہم ان کے درمیان، گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا۔ کن گروہوں نے؟ یہود و نصارہ میں آپس میں اختلاف کیا، حتیٰ کہ نصارہ کے اندر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، من مشہد یوم عظیم ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ یوم عظیم سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، بڑا دن۔ مشہد حضور کے معنی میں، حاضری کے معنی میں، کہ ایک بڑے دن کی حاضری سے کافروں کو ہلاکت ہے۔ اسمع بہم و ابصر، اچھا جی یہ جو لفظ ہے نا اسمع بہم، یاد رکھیے یہ
لفظ تو فعل امر کا ہے لیکن اسے ہم فعل تعجب کہتے ہیں. اسمع بہم و ابصر، یہ دونوں فعل تعجب ہیں، مطلب تعجب کے لیے لائے جاتے ہیں. کتنے ہی وہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، یعنی وہ سننے والے بھی ہیں وہ دیکھنے والے بھی ہیں. یہ نہیں کہ وہ آپ کی بات کو سن نہیں رہے یا ان کو پتہ نہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں. یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون، لیکن جو ظالم ہیں، الیوم، آج ظالم کس میں ہے؟ فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں ہے. مبین واضح کے معنی میں، کھلم کھلا کے معنی میں، واضح طور پر ظالم آج گمراہی میں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہود اور نصارہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں. یہود نے ان کی شان میں اتنی کمی کی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا پاک دامنی کے تعلق سے. اللہ اکبر. اور انہوں نے کیا کیا؟ شان میں کمی کی، تقصیر کی، تفرید سے کام لیا. نصارہ نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ذات میں ان کی شان میں مبالغہ آرائی کی، افراد سے کام لیا. افراط و تفرید، افراد کا مطلب کسی چیز کے مقام سے اس کو بڑھا دینا، تفرید کا مطلب کم کر دینا. تو یہود و نصارہ افراط و تفرید میں پڑ گئے. نصارہ نے افراد کیا، شان اتنی بڑھائی کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا اور بعض نے اللہ کہہ دیا، نعوذ باللہ. اور یہود نے شان اتنی کم کی کہ نعوذ باللہ ان کی والدہ پر الزام لگا دیا. تو یہود و نصارہ کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور نصارہ کے اندر بھی مختلف گروہوں کا اختلاف ہو گیا. اور خاص کر جو لوگ ادیان کا یا دوسرے مذاہب کا اسٹڈی کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ نصارہ کے اس وقت مختلف گروہ ہیں. 3 جو ان کے زیادہ پھیلے ہوئے مذاہب ہیں، کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس. یہ جو 3 گروہ ہیں، پہلے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ثالث ثلاثہ ہیں. حضرت عیسیٰ کے ہیں ثالث ثلاثہ، مطلب خدا 3 ہیں اور حضرت عیسیٰ ان میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ. دوسروں نے کیا کہا کہ وہ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تیسرے گروہ نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ وہ خود ہی اللہ ہیں. اور ان تینوں کے عقائد قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ و تعالی، اللہ پاک ہے، وہ بلند ہے. تعالی، وہ بلند ہے. عما یقولون، جو وہ کہتے ہیں. علوا کبیرہ، وہ بہت بلند ہے ایسی باتوں سے. تو آپ کہہ لیجئے کہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مقام و مرتبہ تھا اس کو بیان کیا اور سچ بیان کیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ نجاشی کے دربار میں تمام جو نصارہ کے علماء تھے اور نجاشی علم رکھنے والا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بالکل جو کہا ہے وہ حق اور سچ ہے. ایک ذرہ بھی تم نے ان کی شان میں نہ کمی کی ہے اور نہ انہیں ان کے مقام سے بڑھایا. اللہ اکبر. آج کے آخری پیج کی طرف چلتے ہیں. سورۃ مریم ہے، صفحہ نمبر 308 ہے، پارہ نمبر 16 ہے. اس پیج پر آیات 39 سے لے کر 51 تک آیات ہیں، جن آیات میں ہم پہلے موضوع میں جو حضرت مریم علیہ السلام ہے اس واقعے کو مکمل کر کے دوسرے ٹاپک سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیے انہیں. اور انذر، آپ ڈرائیے ہم انہیں. کس سے ڈرائیے؟ یوم الحسرت، حسرت والے دن سے. آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے. اچھا، وہ جو حسرت والا دن ہے، اذ قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، قیامت کے ناموں میں سے یوم الحسرہ بھی کیوں؟ کیونکہ اس دن کفار اور مجرم حسرت کریں گے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لا رہے.
آج وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، آپ ان کو حسرت والے دن سے ڈرائیے، وعید۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہیں، اِنَّا نَحْنُ بے شک ہم ہیں، نَرِثُ الْأَرْضَ زمین کے وارث بنیں گے، وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ جو کچھ زمین پر ہے ہم ہی اس کے وارث بنیں گے اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف یرجعون انہیں لوٹایا جائے گا۔ رجع یرجع سے فعل مجہول ہے پیسیو وائز، یرجعون انہیں لوٹایا جائے گا۔ تو پتہ چلا ایک اللہ اکیلا وارث ہے۔ نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کسی نبی رسول یا کسی بڑے بزرگ ولی کا نام لکھ کر جو یہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ وارث اور وہ وارث، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بات اہل اسلام کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ ایک اللہ اکیلا وارث ہے، اس زمین کا بھی اور جو کچھ زمین پر ہے اس کا بھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انبیاء رسول کے واقعات قرآن مجید کے اندر بار بار آتے ہیں، 100 بار آتے ہیں، 4 بار آتے ہیں، ہر مرتبہ ہی اس واقعے کے جو اسباق ہے، لیسنز ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں، اس سے جو عبرت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اب ذرا اس واقعے کو سنیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، بے شک وہ سچ کر دکھانے والے، وہ سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، لِمَ تَعْبُدُ، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں؟ لِمَ اصل میں یہ شارٹ ہے لِمَاذَا کا، لِمَاذَا آپ کو پتہ ہے کیوں کے معنی میں، لِمَ تَعْبُدُ، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ، جو نہ تو سنتا ہے، وَلَا يُبْصِرُ اور نہ دیکھتا ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کسی چیز کا آپ کو نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، کیوں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے والد، انی، بے شک میں، قد جاءنی، تحقیق آیا ہے میرے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا، ما لم یأتی، جو نہیں آیا کا آپ کے پاس۔ اے میرے والد گرامی، میرے پاس وہ علم آیا ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، پس پیروی کیجئے میری، پس اتبع پیروی کیجئے، نی میری، اہدی کا، اہدی، ہدا یہدی سے فعل مضارع ہے نا، اہدی، میں رہنمائی کروں گا کا آپ کی، کس کی طرف رہنمائی کروں گا؟ صراطا سویا، سیدھے راستے کی طرف۔ اے میرے والد گرامی، آپ میری پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی، اے میرے والد، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للرحمن، وہ ہے رحمان کا، عصیہ، نافرمان، عصیان اردو میں جو کہتے ہیں معصیت، اسی سے عصیہ۔ اے میرے والد گرامی، آپ دیکھیے اللہ اکبر، والد مشرک ہے، بتوں کا پجاری ہے، بتوں کو بیچنے والا ہے، آزر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن والد کے ساتھ ان کا احترام کا درجہ دیکھیں، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، اے میرے والد گرامی، اے میرے والد گرامی، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیا، پس آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست، فتکون، پس آپ ہو جائیں گے
للشیطانی، شیطان کے ولی یا دوست، آپ مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کو کہیں اللہ کا عذاب نہ پہنچے اور آپ کہیں شیطان کے قریبی نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ یعنی کسی بھی شخص کو جو دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے، اللہ کی طرف ان کو بلانے والا ہے، یہ اس دعوت کے اندر، ان آیات کے اندر بہترین اسلوب اور طریقہ موجود ہے کہ دعوت کیسے دینی چاہیے۔ ایک عقلی دلیل دے دی شروع میں، ایک عقلی دلیل دے گی کہ اے میرے والد گرامی، لیما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ پہلے یہ عقلی دلیل دے دی اور پھر علم کے بارے میں بتایا، یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا بلکہ میرے پاس علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر حکم دیا میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اور اے میرے والد گرامی، یہ شیطانی کام ہے، غیر اللہ کی عبادت یہ شیطانی کام ہے، آپ یہ نہ کریں کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وعید، اللہ کے عذاب کا ڈراوا، وعید، اصلاح کے اندر وعید، اصلاح کے اندر یاد رکھیے جتنا جنت کی بشارت دینا، جنت کے انعامات کو بیان کرنا ضروری ہے، اتنا ہی اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی ضروری ہے کسی کی اصلاح کرتے ہوئے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعوت تھی۔ اب والد کا جواب سنیے، والد کا جواب سنیے اور والد کا رویہ دیکھیے۔ قال، کہا والد نے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے بے رغبت کرنے والا ہے؟ راغبن کا تو مطلب ہوتا ہے جی رغبت رکھنا۔ راغب یرغب سے کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، راغبن رغبت رکھنے والا۔ لیکن یاد رکھیے اس قاعدے کو اپنے ذہنوں پر لکھ لیجئے، جب بھی یہ جو چیپٹر ہے نا راغب یرغب، اس کے کسی بھی لفظ، یعنی وہ لفظ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، فعل امر ہے، اسم فاعل ہے، مفعول ہے، کچھ بھی ہے، جب اس کے کسی بھی لفظ کے بعد عن آ جائے تو اس کا مطلب بے رغبتی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد فی آ جائے تو اس کا مطلب رغبت ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس چیپٹر کے بعد اگر فی آئے تو مطلب رغبت رکھنا، اور اگر اس چیپٹر کے بعد ان آئے تو بالکل معنی اپوزٹ، مطلب بے رغبتی۔ تو یہاں پر ان آ رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا آپ مجھے میرے معبودوں سے بے رغبت کرنے والے ہیں ابراہیم؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر آپ باز نہ آئے، اگر آپ نہ رکے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں آپ کو رجم کر دوں گا۔ لا کا مطلب البتہ، ارجمنا میں ضرور رجم کر دوں گا کا آپ کو، وہجرنی چھوڑ دیجئے مجھے، ملیہ ایک لمبی مدت تک۔ ملیہ کیا کہتے ہیں؟ ایک لمبی مدت تک، ایک وقت کا ایک ٹائم پیریڈ، لمبے ٹائم کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیجئے ورنہ میں آپ کو رجم کر دوں گا۔ بیٹے کو دھمکی دے دی، کوئی جواب نہیں، کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یاد رکھیے کم علم قسم کے مشرک لوگوں کے پاس دلیل کے بدلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ دھمکیاں ہوتی ہیں، وہ ڈراوا اور وہ مار ہوتی ہے یا گالیاں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس علم کے بدلے میں، دلیل کے بدلے میں دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ قال، کہا، سلام علیک، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اب پھر ہمیں یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ سلام علیک، حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک۔ اچھا، یہ جو سلام ہے یہ وہ سلام نہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعا دینے کی نیت سے کرتے ہیں۔ اس سلام کا ذکر آیا ہے سورۃ فرقان میں۔ اس سلام کو عربی زبان میں کہتے ہیں سلام ترک المخاطبہ، بات کو ختم کرنے کا سلام، گفتگو کو ختم کرنے کا، مجلس کو برخاست کرنے کا، گفتگو کو ختم کرنے کا سلام۔ سمجھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ فرقان میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں سلاما، جاہلوں سے زیادہ وہ جھگڑتے نہیں بلکہ ان کو کہتے ہیں سلاما۔
تو حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو ہر طرح سے پیار سے اللہ کے عذاب سے ڈرا کر دلائل دے کر ہر طرح سے سمجھا لیا اپنے والد کو. اب کیا کہا اپنے والد کو؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں ان قریب بخشش طلب کروں گا، مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے. انہو بے شک وہ کان ابی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. میں اپنے رب سے آپ کے لیے کیا کروں گا؟ مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا مہربان ہے. اور واللہ عالم روایات کے مطابق حضرت ابراہیم نے تب کہا تھا والد کے لیے دعا کرنا یا مغفرت کرنا جب تک مشرک کے لیے بدعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، جس کی تفصیل ہم سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. سمجھا گئی جی؟ لیکن ہماری شریعت کے اندر جو مشرک ہے، شرک یا کفر پر اس کی موت ہوئی، اس کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض کفار ممالک میں رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیا فوت ہوا ہم ان کے گھر والوں سے ہمدردی کے بول نہیں بول سکتے؟ آپ بولیے، ان کے گھر والوں کو تسلی دیجئے، سمجھائیے، حوصلہ دلائیے، ہمت بڑھائیے. جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ بولیے، وہ دعا کرنا، مغفرت مانگنا ہے. ایک شخص کفر کی حالت میں گیا، شرک کی حالت میں گیا، نہ اس کا اللہ پر ایمان، نہ اس کا اللہ کی مغفرت پر ایمان، تو کس چیز کی اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگی جائے؟ تو یہ حضرت ابراہیم نے ابتدا میں یہ کہا تھا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں الگ ہو رہا ہوں، کم تم سے، وَمَا تَدْعُونَ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی، یعنی تمہارے شرک سے بھی اور تم سے بھی میں کیا کر رہا ہوں؟ الگ ہو رہا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا. عَسَى، مجھے یقین ہے، پہلے گزر چکے عَسِی، عَسَى بعض اوقات امید کے معنی میں آتا ہے اور بعض اوقات یقین کے معنی میں آتا ہے. یہاں یقین کے معنی میں، کیونکہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے اللہ اکون بدعاء ربی، یہ کہ نہیں میں ہوں گا اپنے رب کی پکار سے شقی یا محروم. میں اپنے رب سے جو دعا کر رہا ہوں میں اس سے محروم نہیں ہوں گا، مجھے اس چیز کا یقین ہے. تو حضرت ابراہیم کا یہ آپ کہہ لیں سبب بنا تھا اپنی قوم، قبیلے، اہل و یال کو چھوڑنے کا. ایک اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے ان سب مشرک کو اور ان کے شرک کو چھوڑا. دیکھیں یہاں پر دو چیزوں کو چھوڑا انہوں نے. اعتزلکم، اعتزلو میں الگ ہو رہا ہوں، کم تم سے، وما تدعون من دون اللہ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اس سے. فلما اعتزلہم، پس جب وہ ان سے الگ ہوئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ اس سے بھی الگ ہوئے، تو اللہ نے ان پر انعام کیا. یاد رکھیے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو پھر ان آیات کی روشنی میں آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا میں بھی اس کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا جب وہ الگ ہوئے ان سے اور ان کے شرک سے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے اسحاق و یعقوب عطا کیے. وَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیے اس کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے بیٹے تو اسحاق تھے، یعقوب تو نہیں تھے، تو یعقوب آگے ان کے بیٹے ہیں. تو پتہ چلا پوتا بھی تو اصل میں دادا کا ہی بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسل اسی سے آگے چلتی ہے. تو ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق اور یعقوب. وَكُلًّا، نہ صرف اولاد عطا کی بلکہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے عطا کیا ان کے لیے، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کے لیے، لسان صدق، اچھا لفظی مطلب تو ہوگا نا سچ کی زبان. لسان کا مطلب زبان، صدق سچ کی زبان. عربی زبان میں لسان صدق سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لسان صدق سے مراد ہوتا ہے جی ذکر جمیل، اچھا ذکر. ہم نے ان کا اچھا تذکرہ بنایا، علیہ بلند، ہم نے ان کا بلند اور اچھا ذکر بنایا. مطلب لوگ اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے اس خاندان پر، ابراہیم اور آل ابراہیم پر.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، ان کو چنا گیا تھا، وہ چنے ہوئے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کی سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کو مکمل کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔